بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں بلال فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب تک کی تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسرائیل نے عالمی دباؤ پر غزہ کے لیے امدادی راستے کھول دیے، حملوں میں بھی وقفہ کر دیا۔ تاہم اسرائیل نے غزہ میں خوراک لے جانے والی امدادی کشتی پر قبضہ کر کے عملے کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں روزانہ 10 گھنٹے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے تاکہ امدادی تنظیموں کے لیے خوراک، پانی اور ادویات پہنچانا آسان ہو سکے۔ وقفہ صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک ہوگا، جبکہ امدادی کاررواں 6 بجے سے 11 بجے تک مخصوص محفوظ راستوں سے لے جا سکیں گے۔ اردن اور متحدہ عرب امارات نے تقریباً 25 ٹن امداد غزہ پر فضائی ڈرون کے ذریعے گرا دی۔ امداد کے دوران چند افراد کی نقل و حمل کے دوران زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مصر سے بھی 100 سے زائد ٹرکوں میں 1200 ٹن سے زائد خوراک روانہ کی گئی ہے۔ تاہم غزہ ہیلتھ منسٹری کے مطابق جنگ شروع ہونے سے اب تک 87 بچوں سمیت 133 افراد انتقال کر چکے ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ امدادی کارکنوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا، مگر اس کے تحت فراہم کی جانے والی امداد کافی نہ ہونے پر تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ ایران میں حزب اختلاف کے 2 کارکنوں مہدی حسنی اور بہروز احسانی اسلام کو مسلح کارروائیاں کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ ایرانی اپوزیشن رہنما مریم رجوی نے اس اقدام کو وحشیانہ جرم قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ اور دنیا سے ایران کی خونخوار حکومت کے خلاف عملی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے، ایران چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پھانسی دینے والا ملک ہے۔ ہیروئن اسمگلنگ کے جرم میں پاکستانی شہری کو مکہ مکرمہ میں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی شہری بختیار زیب مملکت میں ہیروئن اسمگلنگ کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا۔ مجاز عدالت نے مجرم کو سزائے موت سنائی تھی، جسے سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق مجرم کو اتوار کو مکہ مکرمہ میں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ شمال مشرقی کانگو کے علاقے میں ایتوری میں اتوار کو اے ڈی ایف باغیوں نے کیتھولک چرچ پر حملہ کر کے 35 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ کومانڈا کے چرچ میں عبادت کے دوران فائرنگ ہوئی، جس زیادہ تر ہلاک افراد یوخرستی تحریک سے وابستہ نوجوان تھے۔ مقامی پادری کے مطابق متعدد افراد زخمی ہوئے، کئی کو اغوا کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ داعش سے منسلک تنظیم اے ڈی ایف 2019 سے کانگو میں پرتشدد کارروائیاں کر رہی ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر جھڑپیں جاری ہیں۔ اب تک 34 افراد ہلاک اور 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ تاہم کئی مقامی دیہاتی اپنے جانوروں اور روزگار کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ دوسری جانب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے رہنما آج ملائیشیا میں سرحدی تنازع پر امن مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات میں تھائی قائم مقام وزیر اعظم اور کمبوڈیائی وزیر اعظم شرکت کریں گے۔ ملائیشین وزیر اعظم اور آسیان کے سربراہ انور ابراہیم میزبانی کریں گے۔ شنگھائی میں منعقدہ عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس میں چین نے اپنے جدید روبوٹس اور اے آئی مصنوعات کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کانفرنس میں 800 سے زائد کمپنیز نے حصہ لیا اور 3000 سے زائد مصنوعات پیش کی گئیں، جن میں روبوٹک ڈرم بجانے، کھیلنے اور باکسنگ کرنے جیسے مظاہرے شامل تھے۔ عالمی میڈیا کے مطابق چین کی حکومت اے آئی کے میدان میں عالمی قیادت کے لیے کوشاں ہے اور نئی اے آئی گورننس ادارے کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ چین اے آئی اور روبوٹکس میں امریکہ کے مقابلے میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ٹیکنالوجی شعبے کے سربراہ ڈورین بوگڈان مارٹن نے کہا ہے کہ اگر مصنوعی ذہانت کے لیے عالمی سطح پر ضوابط نہ بنائے گئے تو اس سے دنیا میں خطرناک اور عدم مساوات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اے آئی انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے ایک مربوط عالمی فریم ورک فوری طور پر درکار ہے۔ شدت پسند تنظیم الشباب نے شدید جھڑپوں کے بعد وسطی صومالیہ کے اہم قصبے مخاص پر قبضہ کر لیا ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق حملے میں کار بم دھماکوں اور سینکڑوں مسلح جنگجوؤں نے حصہ لیا۔ یاد رہے، مخاص دارالحکومت موغادیشو سے 300 کلومیٹر دور ایک اسٹریٹجک نقل و حمل مرکز ہے۔ صومالی فوج نے پسپائی کو حکمت عملی پر مبنی فیصلہ قرار دیا۔ 2024 میں افریقی یونین کی افواج نے مخاص کا کنٹرول صومالی فوج کے سپرد کیا تھا۔
روس نے ملک کے ساحلی شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ہر سال ہونے والی نیوی پریڈ کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث منسوخ کر دیا ہے، تاہم خطرے کی نوعیت واضح نہیں کی گئی۔ پریڈ روس کے نیوی ڈے کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ اس سال روسی صدر پوٹن خود پریڈ میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں روسی نیوی کی بہادری کی تعریف کی۔ روسی دفاعی وزارت کے مطابق یوکرین کے 100 ڈرونز کو مار گرایا گیا، جن میں سے کم 10 سینٹ پیٹرز برگ کے قریب تھے۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے دوران ریپڈ سپورٹ فورسز نے محمد حسن التعاشی کو متوازی حکومت کا وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے۔ نئی حکومت کو امن و اتحاد کی حکومت کا نام دیا گیا ہے۔ RSF نے 15 رکنی صدارتی کونسل بھی تشکیل دی ہے، جس میں RSF کمانڈر محمد حمدان دگلو صدر اور باغی رہنما عبدالعزیز الہولو نائب صدر ہوں گے۔ بھارت کی شمالی ریاست اتراکھنڈ کے مشہور ہندو مندر منسا دیوی میں بھگدڑ مچنے سے 6 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ بھگدڑ کا واقعہ ہری دیوار شہر میں گنگا کے کنارے واقع منسا دیوی مندر کی سیڑھیوں پر پیش آیا۔ واضح رہے کہ بھارت میں مذہبی تہواروں کے دوران بھگدڑ اور ہجوم کے دباؤ کے نتیجے میں ہلاکتیں ایک معمول بن چکا ہے۔ جنوری میں شمالی شہر الہ آباد میں کمبھ میلے کے دوران بھگدڑ مچنے سے 30 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جاپان کے جنوب مغربی علاقے کیشو میں واقع گینکائی نیوکلیئر پاور پلانٹ پر 3 ڈرونز کی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ نیوکلیئر ریگولیشن اتھارٹی کے مطابق پلانٹ میں کسی قسم کی غیر معمولی سرگرمی نہیں دیکھی گئی۔ پولیس اور اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ڈرونز نہ مل سکے اور نہ ہی ان کے آپریٹرز کا سراغ لگایا جا سکا۔ واضح رہے کہ جاپان میں نیوکلیئر تنصیبات کے قریب ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی IT کمپنی ٹاٹا کمپنی سروسز نے عالمی سطح پر 12,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ فیصلہ مڈ اور سینئر لیول کے ملازمین پر زیادہ اثر انداز ہوگا۔ 2025 کے اختتام پر اس عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ TCS نے بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام ادارے کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ TCS کے CEO نے کہا کہ عالمی معاشی دباؤ اور غیر یقینی جغرافیائی صورتحال کے باعث IT خدمات کی طلب میں کمی آئی ہے۔ اسپین میں 17 سالہ لڑکے کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، جس پر الزام ہے کہ اس نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے اپنی کلاس کی 16 لڑکیوں کی جعلی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز تیار کر کے سوشل میڈیا پر پھیلائی۔ متاثرہ طالبات کی شکایت پر پولیس نے IP ایڈریس کی مدد سے ملزم کا سراغ لگا کر گھر پر چھاپہ مارا۔ واضح رہے کہ حکومت نے ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے مارچ میں قانون سازی کی تجویز دی تھی، جو تاحال پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہو سکی۔ کیلیفورنیا کے کسان لیسا ٹیٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی امیگریشن مخالف مہم زراعت کو شدید خطرے سے دوچار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی مزدوروں کے خلاف کریک ڈاؤن سے نہ صرف کھیتوں کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے بلکہ پورا زرعی نظام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ لیسیا نے بتایا کہ بارڈر کنٹرول ایجنٹس بغیر اجازت فارموں پر داخل ہو کر مزدوروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال صرف کسانوں ہی نہیں بلکہ کھیت سے بازار تک پوری فوڈ چین کو متاثر کر رہی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ورلڈز نیوز اپڈیٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔